پہلے دن جب اس نے وقار کو دیکھا تو وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اسما کی پارٹی میں کسی نے اسے اس سے ملوایا تھا۔ ان سے ملو، یہ وقار ہیں۔ وقار اس کے لیے مکمل اجنبی تھا، مگر اس اجنبی پن میں ایک عجیب سی جان پہچان تھی، جیسے برسوں یا شاید صدیوں کے بعد آج وہ دونوں پھر ملے ہوں اور کسی ایک ہی بھولی ہوئی بات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہ پہلی نگاہ والی محبت نہیں تھی، ایک عجیب سی قربت اور گہری جان پہچان کا احساس تھا جو دونوں کے دلوں میں امڑ رہا تھا۔ جیسے بہت پہلے وہ کہیں ملے ہیں، بہت لمبی لمبی بحثیں کی ہیں، عادات، خیالات اور ذاتی پسند کے تانے بانے پر ایک دوسرے کو پرکھا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ کی گرمی کو جانتے ہیں، اس برقی رو کو پہچانتے ہیں جو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی دوڑنے لگتی ہے۔ تیسری بار جب وقار سے رؤف کی دعوت پر ملی تو بے اختیار اس کی آنکھیں جھک گئیں اور رخساروں پر رنگ آ گیا۔ محبت کرنے والی عورت کا دل بہت شفاف ہوتا ہے۔ وقار اور عذرا کو ایک دوسرے کے قریب آتے زیادہ دیر نہیں لگی۔ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بنانے والے نے ان دونوں کو بنایا تو ایک دوسرے کے لیے ہی تھا۔ لگتا تھا قدرت نے دونوں کو ایک ہی سانچے اور ٹھپے میں ڈھال کر ایک دوسرے سے دور پھینک دیا تھا۔ حالات کے محور پر گردش کرتے کرتے اچانک وہ ایک دوسرے سے آن ملے تھے اور اب ایسا لگتا تھا جیسے کبھی ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں گے۔ زندگی ان دونوں کے لیے بہار کے پہلے جھونکے کی طرح شروع ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر شادی سے چند روز پہلے عذرا کے منہ سے نہیں نکل گیا۔ برسوں بعد آج بھی جب وہ اس واقعے کو یاد کرتی ہے تو اسے اس نہیں پر حیرت تو نہیں ہوتی، ہاں اس نہیں پر جمے اور اڑے رہنے پر حیرت ضرور ہوتی ہے۔ وہ دونوں نیشنل پارک کے گھنے کنج میں گھاس پر دسترخوان بچھائے کھانا کھا رہے تھے۔ دور اوپر کہیں سورج تھا، بیچ میں چمیلی کے پیلے پیلے پھول تھے جن کے اوٹ میں کہیں کہیں جھیل کا نیلا پانی ایک شریر بچے کی طرح ان دونوں کی تنہائی میں جھانک جاتا تھا۔ اس دنیا میں محبت صرف ایک بار آتی ہے، بادل کے سفید ٹکڑے کی طرح، جھیل میں ایک کشتی کی طرح تیرتی ہوئی، چاہت کے بازو پر سر رکھے ہوئے آسمان کو تکتی ہوئی، دل کے ساحل کو چھوتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ کوئی ہاتھ بڑھا کے روک لے تو رک جاتی ہے، ورنہ موت کی گونج کی طرح کہیں اور چلی جاتی ہے۔ ایسے ٹھنڈے میٹھے شہد بھرے لمحے میں وہ بحث شروع ہوئی تھی۔ وقار نے اسے مشورہ دیا کہ شادی کے بعد عذرا نیشنل لیبارٹریز میں کام کرنا چھوڑ دے۔ وقار اب ICS میں آ چکا ہے، خدا کے فضل سے ہر طرح کی فراغت اسے حاصل ہے، اب عذرا کو استعفیٰ داخل کر دینا چاہیے۔ چند دنوں میں دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ عذرا کے منہ سے نہ نکل گئی۔ نہیں، میں اپنی ملازمت کبھی ترک نہیں کروں گی، اور ملازمت چھوڑنے کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ ایک کام پسند ہے، میں ریسرچ کرنا چاہتی ہوں۔ شادی کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ عورت مرد کی غلام ہو کر رہ جائے۔ گھرداری میں ایسا کون سا وقت لگتا ہے؟ کھانا باورچی پکائے گا، پانی نل سے آئے گا، جھاڑ پونچھ کا کام منیار کرے گی، ہم باقی کیا رہ گیا؟ صوفے پر ایک عمدہ ساڑی پہن کر شوہر کی راہ تکنا، سو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ دفتر سے آتے ہی چند منٹ میں ساڑی بدل کر منہ ہاتھ دھو کر دروازے پر ٹنگی ہوئی ایک روشن مسکراہٹ کی طرح کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ جوں جوں وہ بات کرتے گئے بحث لچتی ہی گئی۔ عذرا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ بحث غلط راستے پر جا رہی ہے، مگر جوش کے عالم میں وہ بھی بولتی چلی گئی۔ بحث کے دوران اسے یہ بھی احساس ہوا کہ وہ گھر اور اس کی ذمہ داری اور اس کے احساس کی اہمیت کو محض بحث کی خاطر کم کرتی جا رہی ہے۔ کچھ یہ بھی احساس ہونے لگا کہ ویسے وقار کی دلیل میں وزن زیادہ ہے۔ اس بات سے وہ اور بھی بھر گئی، اس کے لہجے میں تلخی آنے لگی۔ پھر اسے یہ محسوس ہوا جیسے یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، اس معاملے کو سنبھال لینا چاہیے، مگر وہ ایک نہ جو اس کے منہ سے نکلی تو نکلتی ہی چلی گئی، اور وہ بحث کے دوران مزید کج بحثی سے کام لینے لگی۔ وقار بھی سنجیدگی کو چھوڑ کر غصے سے کام لینے لگا۔ تمہیں یہ نوکری چھوڑنی ہوگی۔ دیکھو، تم مجھے ایسی کوئی دھمکی نہیں دے سکتے۔ عذرا کے لہجے میں آنسو آنے لگے۔
وہ اور بھی اپنے عقیدے پر سخت ہوتی گئی۔ کسی قیمت پر میں یہ ملازمت نہیں چھوڑوں گی، چاہے شادی ہو یا نہ ہو، میں اپنا کام بند نہیں کروں گی۔ یکایک عذرا نے اپنا فیصلہ دے دیا اور بحث ایک دم بند ہو گئی۔ دسترخوان لپیٹ دیا گیا، خاموشی میں جھیل کے کنارے برتن دھوئے گئے۔ گاڑی میں بھی اسے خیال آیا کہ وہ وقار کی بات مان جائے، اپنی ضد ترک کر دے، ایک کمزور لمحے کا سہارا لے کر اپنے آپ کو وقار کی گود میں گرا دے۔ مگر وہ ملتجی لمحہ گزر گیا اور وہ چٹان کی طرح سخت اور مغرور بنی اپنی سیٹ پر وقار سے الگ بیٹھی رہی، حتیٰ کہ اس کا فلیٹ آ گیا۔ وقار اور عذرا کی شادی نہیں ہوئی، وقار اپنی پوسٹنگ پر تنہا ہی چلا گیا۔ عذرا نے بھی کسی دوسرے بڑے شہر میں ٹرانسفر کروا لیا۔ بہت سے سال گزر گئے، دل بجھ سا گیا۔ وقار اب بھی عذرا کو یاد آتا تھا۔ تنہا راتوں میں، زندگی کے اجاڑ اور طویل لمحوں میں وقار کی جدائی بہت کھلنے لگی۔ مرد تو بہت تھے، اور 1000 تنخواہ پانے والی عورت کے لیے مردوں کی کیا کمی ہو سکتی ہے، مگر وہ دوسرے مرد سے شادی تو جب کرے جب وقار کو کسی طرح بھول جائے، اور وہ کمبخت دل سے اترتا ہی نہیں۔ عذرا نے شادی نہیں کی، مگر اس نے چند ماہ کا یتیم بچہ گود لے کر پال لیا۔ منا بھی اب 4 سال کا ہو چکا تھا اور اپنے باپ کو پوچھتا تھا، امی ابو کہاں ہیں؟ کینیڈا گئے ہیں۔ کینیڈا کہاں ہے؟ یہاں سے بہت دور ہے۔ کب آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ سب کے ابو تو رات کو گھر آتے ہیں، میرے ابو کیوں نہیں آتے؟ بلا جواب سی ہو کر چپ ہو جاتی، مگر منا پوچھتا ہی رہتا۔ کنڈر گارٹن میں جب اسے داخل کرانے کا سوال آیا تو مننے کے باپ کا نام پوچھا گیا۔ ایک دم سے عذرا ٹھٹک سی گئی، پھر آہستہ سے بولی، وقار حسین۔ نام لکھ لیا گیا، منا کے دل پر بھی درج ہو گیا۔ اسی رات منا نے اپنی امی کے گلے میں باہیں ڈال کر پوچھا، امی کیا میرے ابو کا نام وقار حسین ہے؟ ہاں بیٹا۔ عذرا کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں میرے ابو؟ منا نے دوسرا سوال کیا۔ عذرا بات کو ختم کرنے کی خاطر ایک ٹرنک کھول کر اس میں سے وقار کی ایک تصویر نکال کر لائی اور مننے کے ہاتھ میں دے دی۔ منا دیر تک اس تصویر کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے ابو کی تصویر کو اپنے ننھے سے سینے سے لگا لیا، پھر تصویر کا منہ چوم کر بولا، میرے ابو، میرے ابو۔ عذرا نے اسے جلدی سے گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر منا نہیں رویا۔ اور جب عذرا کے آنسو تھم گئے تو اس نے گمبھیر اور سنجیدہ لہجے میں عذرا سے پوچھا، امی کیا ابو تم سے خفا ہے؟ عذرا نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلایا۔ منا دیر تک اپنی امی کو غور سے گھورتا رہا۔ اس کے معصوم بھولے والے چہرے پر دونوں ابروؤں کے درمیان سوچ کی ایک گہری لکیر بن گئی تھی۔ منا نے اپنے گال پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، رو نہیں امی، میں جب بڑا ہو جاؤں گا نا تو تمہیں ابو کے پاس کینیڈا لے کر چلوں گا۔ کینیڈا؟ وقار تو ہندوستان میں تھا کہیں پر، اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ عذرا کہاں پر ہے۔ یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کہیں پر اس کے ایک بیٹا بھی پیدا ہو چکا ہے۔ یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس بچے نے اپنے کمرے میں دیوار پر اس کی تصویر ٹانگ لی ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے۔ وقار کو یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا، مگر شادی اس نے بھی نہیں کی، ابھی زخم بھرا نہیں تھا۔ کچھ یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ جو عورت اس دنیا میں اس کے لیے آئی تھی، جو صحیح معنوں میں اس کی ساتھی ہو سکتی تھی، اس کو اس نے اپنی ضد میں کھو دیا۔ آج بھی اسے احساس تھا کہ بات اسی کی صحیح تھی، دلیل جائز اور وزنی تھی، مگر وہ جو اپنی بات منوانے کے لیے تل گیا تھا، اسی ایک بات نے شاید عذرا کو سرگشتہ خاطر کر دیا تھا۔ وہ اگر اس کی ملازمت ترک کرانے پر اس قدر اصرار نہ کرتا تو یقیناً عذرا بھی اتنی ضد نہ کرتی۔ ممکن تھا کچھ عرصے کے بعد خود ہی چھوڑ دیتی، یا بچہ ہونے کے بعد تو ضرور ہی خود سے یہ ملازمت چھوڑ دیتی۔ ایک ذرا سی بات کے لیے اپنی مرد کی بےہودہ خودی کی خاطر وقار نے اپنی محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ یہ احساس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اندر ہی اندر وقار اپنی غلطی پر پیچ و تاب کھاتا، مگر اب
कुछ नहीं हो सकता था। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, बरस गुजरते गए। क्या जवानी इसी तरह गुजर जाएगी? उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ अजरा, उसके बच्चों और उसके घर का तसव्वुर किया था, और जब उसे वो घर नहीं मिला तो उसने भी शादी का ख्याल तर्क कर दिया और अपने आप को काम में गर्क कर दिया। एक बार वो नागपुर से दिल्ली के लिए फ्लाई कर रहा था। मानसून के दिन थे, मौसम बहुत खराब और तूफानी हो रहा था। उसके जहाज को रास्ता बदलकर हैदराबाद हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा। इंजन में भी खराबी पैदा हो गई थी। मौसम बेहद खराब हो रहा था। मालूम हुआ रात यहीं काटनी पड़ेगी। सब मुसाफिरों को रात के क़याम के लिए होटल ले जाया गया। हैदराबाद आने का उसे पहली बार मौका मिला था। चाय पीकर वो बाहर निकल खड़ा हुआ। हवा में झक्कड़ और खूनगी के आसार थे। कसीफ बादलों की गहरी सलवटों में डूबते सूरज की सुर्खी थी। सड़क पर घास, तिनके और इमली के खुश्क पत्ते उड़ रहे थे। वक़ार ने अपने कोट के कॉलर ऊंचे कर लिए और उस सड़क पर हो लिया जो एक ऊंची पहाड़ी चट्टान के किनारे किनारे अपना रास्ता काटती हुई नीचे को जाती थी। फजा में अजीब सी उदासी थी। सड़कों पर रोशनी हो चली थी, मगर झक्कड़ ज़दा माहौल में यह जर्द रोशनी मायूसी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अब चारों तरफ छोटे छोटे बंगले थे, जिनकी निस्फ कद्दे आदम दीवारों से बोगनवेलिया की फूलदार शाखें झांक रही थीं। कहीं कहीं पर अमलतास और बिजली के पेड़ शाखों से शाखें मिलाए उसके सर के ऊपर उसके खिलाफ किसी साजिश में मसरूफ नजर आते थे। वो सोचता सोचता चलता चलता रुक गया। किसी ने उसके घुटनों के नीचे उसकी पतलून को पकड़कर खींचा था। उसने मुड़कर देखा, एक छोटा सा कोई 4 साल की उम्र का एक बच्चा है और उसकी पतलून को पकड़े हुए उसकी तरफ बड़ी गहरी नजरों से देख रहा है। क्या है बेटा? उसने बड़ी नरम आवाज में पूछा। आपका नाम क्या है? मुन्ना ने पूछा। वक़ार हुसैन, उसने जवाब दिया। मगर तुम क्यों पूछते हो बेटा? क्योंकि हमारे घर में आपकी तस्वीर लगी है। मेरी तस्वीर तुम्हारे घर में? वक़ार हुसैन हैरानी से उस 4 साल के बच्चे की तरफ देखने लगा। जहन पर बहुत जोर देने के बाद भी उसे याद नहीं आया कि हैदराबाद में उसका कोई रिश्तेदार रहता था। मुन्ना ने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया, फिर दोनों हाथ आगे फैलाकर बोला, मुझे अपनी गोद में उठा लो और मेरे घर चलो, तुमको वो तस्वीर दिखाता हूँ। वक़ार हुसैन ने झुककर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा बड़े आराम से उसके सीने से लग गया और अपने छोटे हाथ की नन्ही नन्ही उंगलियों से उसे अपने घर का रास्ता बताने लगा। जब वो दोनों एक नीम तारीख बंगले के बागीचे में दाखिल हुए तो मुन्ना उसकी गोद से उतर गया। अब वो दोनों बागीचे के गिर्द एक नीम दायरा बनाती हुई रविश पर घूमकर बंगले के पोर्च में आ चुके थे। मुन्ना ने जल्दी से अपनी उंगली वक़ार के हाथ से छुड़ाई और तेजी से बंगले के अंदर जाते हुए जोर से चिल्लाया, अम्मी, अम्मी, अब्बू आ गए। अज़रा दौड़ी दौड़ी बाहर आई, फिर ठिठक कर दरवाजे पर खड़ी हो गई। वो वक़ार हुसैन को पहचान कर खुशी से रोने लगी। नहीं नहीं नहीं, अब मैं कभी भी ना नहीं करूंगी।